الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ العظیم۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں تبلیغی جماعت موضوع سخن بنی ہوئی ہے، موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا کام لیا، اور انہوں نے دعوت اسلامی کا ایک طریقہ جو عوام کے لیے بنایا اور امت میں اسے متعارف کروایا، اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کی برکت سے بہت سے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، اور بہت سے لوگ دین پر آئے اور مستقل اس کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کا کام یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اپنا ذاتی کام نہیں ہے، یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔ چاہے حکومتیں اس کے خلاف ریزولوشن پاس کریں، چاہے تنظیمیں اس کے خلاف پلاننگ کریں، لوگ سازش کریں، لیکن یہ اللہ کا کام ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں ہمیشہ دین کا کام کرنے والوں کو پریشانی دی گئی، ان کو مصیبتیں پہنچائی گئیں، ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن یہ دین کا کام چلتا رہا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اذیتیں ضروری نہیں ہے کہ دشمنوں کی ہی طرف سے پہنچیں، بلکہ کبھی کبھی نادانی میں، کبھی اجتہاد کی خطا کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری کبھی سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنوں نے اپنوں کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مونڈھوں کو جس شخص نے اکھڑوایا اس کا نام جعفر ابن سلیمان تھا، مدینے کا والی تھا، یہ بھی کلمہ گو تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوانے والا ابن حبیرہ مسلمان تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس شخص نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، قاضی احمد ابن دوات، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ معتزلی مسلمان تھا، اور معتصم باللہ اس وقت اسلامی حکومت کا فرما رواں تھا، وہ خلیفہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس شخص نے کنویں میں ڈلوایا وہ مسلمان تھا، اور آپ دیکھیے بنان الحمال رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور بزرگ تھے، ابن طولون نے ان کو شیر کے سامنے ڈلوایا، ابن طولون مسلمان تھا، اور قاضی ابو عبید اللہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ انہیں 7 کوڑے لگوائے جائیں، وہ مسلمان تھا۔ اور اخیر دور میں ترکی میں ہماری جو حکومت تھی، بلکہ کہہ لیجئے کہ ہماری وہ حکومت تھی جس سے ہماری شان و شوکت تھی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا جس کی بنیاد پر دبدبہ تھا، خلافت عثمانیہ، اور اس کے بہت مضبوط فرما روا خلیفہ سلطان عبدالحمید، جنہیں سن 1909 میں تخت سے مکمل طور پر اتار دیا گیا، اس کے پیچھے جو جماعت کام کر رہی تھی، اور اس کے اکثر افراد مسلمان تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کیسی عظیم شخصیت تھے، اور بہت سے وہ مسلمان جو ان کے زمانے حکومت میں، زمانے خلافت میں ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کے انتقال کے وقت انہیں رونا پڑا۔ اور سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترکی میں دین کا کام کیا، اور جن کی، اور یہ کہہ لیجئے کہ ترکی میں جو آج دین ہے ان میں بہت بڑا حصہ سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کو جو مصیبتیں پہنچائی گئیں، ان کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس کے پیچھے مسلمانوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ ہر دور میں دعوت کا کام کرنے والوں کو ستایا گیا، لیکن دعوت کا کام کرنے والوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے، چاہے اپنا ہو یا دوسرا ہو یا دشمن ہو، کوئی بھی ہماری مخالفت کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم کام نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو
جو تبلیغی جماعت کو بند کروانا چاہتے ہیں، جو تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اسی ہندوستان میں کیا آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ کیا سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی یا اس طرح کی خبریں گشت نہیں کر رہی ہیں کہ خود جب تبلیغی جماعت جب سے دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے تب سے ایک جماعت نے دوسری جماعت کو برا بھلا کہا؟ ایسی مسجدوں سے ایسے مناظر دیکھنے میں ملے کہ ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت والوں کو ہی مسجد سے نکال رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ممبر پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے۔ جب تک کوئی قوم خود نہیں بدلتی ہے تب تک اللہ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں بدلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ لہذا اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے سے میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں ان کی بالکل پرواہ نہ کی جائے، اپنا کام کیا جائے، اور اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیے۔ آپ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، اس کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بھی محاسبہ کیجیے کہ آپ سے کیا خطا ہو رہی ہے، آپ سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ خود اپنے حضرات کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ خود ایک دوسرے کو مسجد سے نکال رہے ہیں، جبکہ وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ بھی کلمہ گو ہیں، آپ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ بھی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیا اس کا وبال نہیں پڑے گا آپ پر؟ اس کا وبال پڑے گا، اور اس کے وبال پڑنے کی یہ شکل ہمارے سامنے آ گئی کہ آج سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ لہذا آپ خود بھی اپنا محاسبہ کیجئے، خود احتسابی کیجئے، اور آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اپنا کام کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔